حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی دردناک سہاگ رات۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شادی کی رات اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی زلیخا کو بستر پر بلاتے تو وہ کہتی اس وقت نہیں، اور دن کو بلاتے تو وہ رات کو کہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن تنگ آ کر زلیخا سے کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور وہ پھر سچی توبہ کر کے ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بدن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف حسن و جمال میں بے مثال تھے، بلکہ ان میں بچپن سے ہی نبوت کی نشانیاں نمایاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی تھی، مگر ان کا انتقال یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ کی وفات اور والد کی محبت نے بھائیوں کے دلوں میں حسد اور نفرت پیدا کر دی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، فوراً پہچان لیا کہ یہ خواب کسی غیر معمولی شان والے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یہ بات ایک باپ کے تجربے اور نبوی بصیرت کی دلیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی پہلے ہی یوسف سے حسد کرتے ہیں، اور یہ خواب ان کے حسد کو اور بھڑکا دے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، کیونکہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ نمبر 2، یوسف کی شخصیت میں غیر معمولی حسن، اخلاق اور نرمی تھی۔ نمبر 3، والد کے قریب ہونے سے ان کو زیادہ توجہ ملتی تھی۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے یوسف سے والد کی محبت کو ناپسند کیا اور خود کو اس محبت کا زیادہ حقدار سمجھا۔ سازش کی تکمیل کا منصوبہ، بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی سرزمین میں پھینک دو، تاکہ تمہارا باپ کسی کی توجہ صرف تم پر ہی ہو جائے اور تم اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ یہ منصوبہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے گناہ کو وقتی نجات کا ذریعہ سمجھا اور نیکی کو بعد میں کرنے کا بہانہ بنایا۔ والد کو راضی کرنا، بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے، کھیلے اور خوش ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا اور فرمایا، مجھے اس کی جدا ہونے کا دکھ ہوگا، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ جب تم غفلت برتتے رہو، بھائیوں نے تسلی دی اور کہا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا۔ حضرت جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے تو ایک سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اپنے ظلمانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زبردستی کپڑے اتروائے تاکہ ان کے خون میں رنگ کر جھوٹ بول سکیں، پھر انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، کیونکہ خشک تھا، پانی نہیں تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام ڈوب سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی ایک عظیم شان نشانی کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور سب نے مل کر اسے گہرے کنویں کی تہہ میں ڈال دیا تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، ایک دن تم ان کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے، جب کہ وہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی واپس آئے اور ایک جھوٹ گھڑ کر والد کے سامنے پیش کیے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ یوسف کا قمیص جھوٹے خون سے رنگ کر لائے۔ یعقوب نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان کر دیا، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور فرمایا کہ اگر واقعی بھیڑیا کھاتا ہے تو قمیص پھٹ جاتی، یہ خون جھوٹا ہے، کیونکہ میں یوسف علیہ السلام کا حال حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی، ظلم اور اندھیرے میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ انبیاء کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں بھی شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، پانی لینے کے لیے انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا حیرت سے پکار اٹھے، خوشخبری ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف کو مال تجارت سمجھا اور مصر لے کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والے بھائی یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہی مصر کا بادشاہ اور دنیا کے عظیم نبی بننے والے ہیں۔ راحیل جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہوئیں، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار نصیحت خواب میں ہوتا ہے، اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر کا نہیں تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اس سے ہمیں اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں قدم جما دیے۔ اسی طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ علیہ السلام پر عاشق ہو گئیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازے بند کیے کہ حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یوں بند کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اللہ پاک ہم فرماتے ہیں کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف، اس بات کا خیال نہ کرو، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا، شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں، اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی۔ عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، ہم تو اسے غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیتی ہے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کر کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔
اور زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ کام نہیں کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ زلیخا کی منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں۔ چنانچہ کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی، جس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگیں، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکیزگی اس کے لیے ہے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں۔ چنانچہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کہ کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا اور چلے گئے، اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا علیہ السلام کا حسن اور جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح کے وقت حضرت زلیخا اپنے سابقہ نامرد شوہر کی وجہ سے کنواری ہی تھیں، اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی، جو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور اللہ کی توجہ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اگر یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا کہ اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے وطن سے
دو بیٹے پیدا کرے گا، دونوں نبی ہوں گے۔ تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام سے کہا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے یوسف مجھے ملامت نہ کرو، میں حسین اور جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پالنے میں نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب حضرت زلیخا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔